کل میری ایک والدہ سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بڑی ہی ایک پریشان کن بات بتائی کہ میرے ہسبینڈ ساری زندگی میری بے عزتی کرتے رہے ہیں، لیکن میں بچوں کے لیے قربانیاں دیتی رہی، سسرال والوں میں بھی میری کوئی عزت نہیں ہے، لیکن میں صرف اس لیے خاموش رہتی تھی کہ کل آنے والے وقت میں میرے بچے میری سپورٹ بنیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے حالات اب ایسے ہو چکے ہیں کہ میرے بچے ینگ ہونے کے بعد میری قطعاً کوئی عزت نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے والد کی طرح ہی چیختے چلاتے ہیں، کوئی میری بات نہیں مانتا۔ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ ان کی بات سن کر میں نے جب ان کے عوامل کا جائزہ لیا تو مجھے یہ بات دکھائی دی جو کہ بہت ہی پریشان کن ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی عزت بنوانے کی یا کروانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میاں بیوی کے رشتے میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اگر آپ ایک دوسرے کی سیلف رسپیکٹ کا خیال نہیں رکھتے تو بچے اسی گھٹن زدہ ماحول میں پرورش پاتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ جو گھٹن ہوتی ہے وہ ویسے ہی نکلنا شروع ہو جاتی ہے جیسے سٹارٹ میں بڑے اسپاؤس آپس میں ایک دوسرے پہ نکالتے ہیں، اور کیونکہ بچوں کو اتنے مینرز نہیں ہوتے وہ والدین سے بھی زیادہ چیختے چلاتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی عزت کیسے اپنے شوہر سے کروا سکتی ہیں۔ اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر کو کن چیزوں میں انٹرسٹ ہے۔ اس میں اکثر خواتین یہ بہت بڑی غلطی کرتی ہیں کہ جیسے ہی رات کو شوہر تھکا ہارا کام سے آتا ہے ایک شکایتوں کا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ جاتی ہیں، نند نے یہ کہا، دیور نے یہ کہا، جیٹھ نے ایسے کیا، ساس میرے ساتھ ایسے کرتی، اس طرح کی شکایتوں کی ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے، اور پھر ان کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بچوں کے بارے میں بھی یہی کہنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو شوہر ہوتا ہے وہ ان باتوں میں انٹرسٹ بالکل قطعاً لیتا ہی نہیں، کیونکہ اس کے اپنے بہت سے مسائل چل رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ اس شکایتوں کا پنڈورا باکس بند کر دیں۔ آپ کو اگر کسی نے کچھ کہا ہے تو یا آپ کے ساتھ کوئی نیگیٹو ویو اپنائے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ اگنور کر دیں۔ آپ کا فوکس صرف آپ کا ہسبینڈ ہونا چاہیے۔ آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کے ہسبینڈ کو کن ٹاپک پہ بولنا پسند ہے، اس کو کیسی باتیں پسند ہیں، کون سی ایسی چیز ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے جس سے وہ فریش ہوتا ہے، آپ اس پہ نالج حاصل کریں اور اس کے ساتھ وہ باتیں ڈسکس کریں۔ یقین جانیے جب آپ باقی ساری چیزوں کو اگنور کرتی چلی جائیں گی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اچھا رکھیں گی، یہ چیز آپ کے آنے والی زندگی میں بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ لے کر آئے گی، اور آپ کے بچے بھی رسپیکٹ کرنا آپ ہی سے سیکھیں گے۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہیں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، تو پھر وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ آنے والے وقت میں آپ بھی اس خاتون کی طرح یہی بات سوچنے پہ مجبور ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ نے شکایتیں نہیں لگانی۔ دوسری چیز یہ دیکھیں کہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں میں اگر نیگیٹو چیزیں آپ کو دکھائیں تو ان میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوگا، آپ اس پازیٹیو فیکٹ پہ بھی کام کرنا شروع کر دیں، دوسروں کی تعریف کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، اور اگر آپ کسی کا کوئی کام کر رہی ہیں تو تھکی ہونے کے باوجود جب کر ہی رہی ہیں تو پھر اس کام کو خوش دلی سے کریں تاکہ دوسرے پر بھی وہ بوجھ نہ بنے۔ بعض اوقات ہم کام تو سب کے کر دیتی ہیں، لیکن ہم نے چہرے کے فیچرز ایسے بنائے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ خوشی سے یہ کام نہیں کر رہی، پھر کام بھی کر دیا اور دوسرے کے دل میں عزت بھی نہ بنی۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی عزت کریں، آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے، تو سب سے پہلے یہ کام آپ کو خود کرنا ہوگا، خود دوسروں کو عزت دیں، خود بخود وہی چیز آپ کو ملے گی۔ یہ قانون فطرت ہے۔ ہاں، کسی کو جلدی ریٹرن ہو جاتا ہے، کسی کو دیر سے ہوتا ہے، لیکن جو بوئیں گے وہ آپ ضرور کاٹیں گے۔